مانگ لے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دو عورتوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک رات بھر نماز پڑھا کرتی، دن کو روزہ رکھتی، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی، مگر زبان کی تیز تھی، زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تھی۔ لوگوں نے ان کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو فرمایا ان میں کوئی نیکی نہیں، ان کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دوسری بی بی کا حال سنایا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتی اور معمولی صدقہ دے دیتی مگر کسی کو ستاتی نہ تھی۔ فرمایا یہ بی بی جنتی ہوگی۔ انسان کی خوش خلقی اور بد خلقی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا کہے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ چونکہ ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا؟ فرمایا تو اپنے پڑوسی کو تم اپنی نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو، اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی مکمل پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی کہ جنت اور انسان کے درمیان میں موت ہے، جب موت آئے گی تو فوراً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس شخص کی نماز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا۔